اللہ اکبر. زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. آہنی دیوار بن کر کفار ان پر حملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت روانہ کر دیتے ہیں. کفار زیاد ابن سکن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہوں. انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں. اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنے محبوب دین کو، پسندیدہ دین کو، نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اس اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. بجائے کسی چیز میں کمی ہوتی یا بیشی ہوتی، ہمہ قسم کے نقص اور عیب سے، کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی سے محفوظ دین، اللہ کی امانت، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس کام کرنے کا حکم دیا جو کام مجھے اور آپ کو اللہ کی جنت کے قریب کر دیں، اللہ کی جہنم سے دور کر دیں. ہر اس کام کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام میں حکم دیا ہے. اور اس رحمت للعالمین کا انداز دیکھیے، ان کی محنت اور کاوش پر غور کریں. ہر اس چیز سے بھی منع کر دیا کہ جس کے کر لینے سے، جس کے ادا کر لینے سے، جس کے انجام دے لینے سے انسان جہنم کے قریب ہو جائے اور اللہ کی جنت سے دور ہو جائے، ہر اس کام کے کرنے سے منع فرما دیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہ. فرمایا کوئی بھی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں ہے، معمولی سے معمولی عمل جو تمہیں اللہ کی جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، تحقیق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ عمل بتلا دیا ہے اور اس کے کام کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم بھی دے دیا ہے. اور ہر اس کام کے کرنے سے، چاہے وہ کام چھوٹا کیوں نہ ہو، معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، وہ جرم، وہ خرابی، وہ برا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی جنت سے دور ہو جائے، جہنم کی آگ کے قریب ہو جائے،
فرمایا تحقیق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کام کے کرنے سے منع کر دیا ہے. یہ انداز دیکھیے. اور یہ دین اتنا واضح عطا کیا ہے, اتنا واضح ہمیں عطا کر کے گئے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم اللہ لاترکنکم علی مصر البیضاء لیلھا کنہارھا سواء. فرمایا اللہ کی قسم ہے میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں, ایسے واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایسے چمکتے اور دمکتے روشن راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا سواء, جس راستے کی رات بھی, جس راستے پہ رات کو چلنا بھی, جس راستے میں دن کے اجالے میں چلنا بھی فرمائے یکساں ہے, برابر ہے, یہ فرق نہیں ہوتا کہ اب رات ہے اب دن ہے. فرمائے اتنا میں تمہیں روشن یہ راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں کوئی رات کی تاریکی, کوئی اندھیرا, کوئی اندھیری تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. اللہ اکبر. یہ کاوش تھی, یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں تھیں, قربانیاں تھیں. اس انداز سے اللہ کے دین کو آج امت تک پہنچائے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی عزت, اتنی بڑی حیثیت اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا, جو نبی آخر الزمان کی اطاعت کرے گا, گویا کہ حقیقت میں اس شخص نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ رب العزت نے نبی کریم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. یہ نہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. جی ہاں, یہ بھی اور مقام پر ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اللہ اکبر. عزیزان اسلام, یہ عظیم بات ہے, یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ خاکی بندہ, ہم جیسا کوئی گناہگار, کوئی کمزور, خطاؤں کا پتلا, وہ اپنے اللہ سے محبت کرے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے جو اپنے اللہ سے, اپنے رب سے محبت کرنے والا ہو. لیکن اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے, اس شخص کے وقار کے, اس کی بلندی کی, اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرے. خاکی کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں, اور اس شخص کی شان اور عظمت کے کیا کہنے کہ جس سے اللہ خود محبت کرے. رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرو گے, اگر تم اللہ سے محبت کرو گے, فاتبعونی, اللہ سے اگر محبت کے خواہش مند ہو تو پھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اتباع کرو. جب تم اللہ کے نبی کی اتباع اطاعت کرو گے اس کا ثمر تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, رب العالمین تم سے محبت کرے گا, وہ محب بن جائے گا, تم اس رب کے محبوب بن جاؤ گے. کتنا بڑا شرف ہے. اللہ محب بن جائے گا اور تم اطاعت کرنے والے رب کے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت اللہ تمہارے گناہوں کے بھی بوجھوں کو, پہاڑوں کو ختم کر کے, تمہیں معاف کر کے اپنی جنتوں کا حقدار کر دے گا. شرط کیا ہے کہ تم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, اطاعت کرے گا, اس پر اللہ کی رحمت ہوگی, وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا, اللہ کے فضل میں رہے گا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مقام پہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رب کے بھیجے ہوئے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی، اللہ کی رحمت کے سائے میں تم رہو گے، اللہ رب العالمین تم پر پھر اپنا خصوصی رحم اور فضل فرمائیں گے۔ تم دو کام کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رب کی رحمتوں کے تم حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے گا جب تک زندگی کے اپنے دن پورے کرے گا، جب اس پر موت آئے گی وہ رب کی جنت میں جا پہنچے گا، اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہے وہ شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، ہاں جس بد نصیب نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، سوال کر بیٹھے اللہ کے نبی کون ایسا بد نصیب شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا جی ہاں، جس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، جس نے میری سیرت کو ترک کر دیا، جس نے میری سنت کو اختیار نہ کیا، غیروں کے طریقوں کے پیچھے لگ گیا، اللہ اکبر، جس نے میری اطاعت سے انکار کیا، میری نافرمانی کی، حقیقت میں اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اللہ کے اس عظیم انعام کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی جنت کا اس سے روگردانی کرنے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے، اور جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آج معاملات کیا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور مقتدا ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن رخ کہیں اور ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، جانا آپ نے مکہ المکرمہ ہو، مکہ شہر میں جانا ہو، اور رخ آپ کا بصرہ کی طرف ہو، رخ آپ کا بغداد کی طرف ہو، اس ایئر لائن پر بیٹھ جائیں، اس سواری پر بیٹھ جائیں جو آپ کو بغداد لے کر جائے، لیکن پوچھ لو جانا کہاں ہے؟ جانا مکہ میں ہے۔ جانا کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، لیکن کس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں جو سواری بغداد کی طرف لے کر جائے گی، جو سواری کوفہ کی طرف لے کر جائے گی، جو سواری عراق کی طرف لے کر جائے گی، فلسطین کی طرف جائے گی، بیٹھے اس سواری پر ہو، دعویٰ کس کا ہے اور تقاضا کیا ہے کہ ہم نے جانا بیت اللہ میں ہے، مدینہ میں۔ کبھی وہ نہیں پہنچ پائے گا، اپنی اس خواہش پر کبھی نہیں پہنچ پائے گا جب تک اس کا سفر، وہ سواری، اس کا صحیح تعین نہیں ہوگا، وہ اپنی منزل پر، اپنی خواہش پر، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی جنت کو پانا ہے، پھر دائیں بائیں کے راستوں کو چھوڑ کر اس سبیل پر چلنا پڑے گا جو سبیل اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر دائیں بائیں کے راستوں کو چھوڑنا ہوگا، اسی واضح سیدھے راستے پر چلنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں جتنی افراد ہوں، جتنے لوگوں کی باتیں ہوں، جتنی بڑی اکثریت ہو، جتنی بڑی جماعت ہو، جتنے لوگ ہوں، اللہ کی قسم ہے ان اکثریت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی جو اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ وہ نافذ العمل ہوگا، دنیا کی اکثریت کی رائے وہ پھینک دی جائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار اس دار فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں، اپنے خالق کے حقیقی کو جا ملتے ہیں۔ سوموار کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں
اس وقت یہ ایک سپر پاور طاقت تھی روم سے لڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ تشکیل دیا اور اس قافلے کا امیر مقرر فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا. ابھی یہ مدینہ سے کچھ 3 میل کی مسافت پر یہ دور جا پہنچا. اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پورا کا پورا قافلہ واپس آ گیا. ایک بہت بڑا مسلمانوں پر غم اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 3را دن تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا کہ قافلہ یہ تیار ہو جائے اور مقام جرف پر پہنچ جائے جو مدینہ سے کچھ مسافت پر تھا. اکثر مسلمانوں کی رائے یہ تھی یہ قافلہ ابھی نہ جائے. کسی نے کہا کہ بدو لوگ، منافقین، کفار، مشرکین، جاہل لوگ وہ اسلام پر حملہ آور ہو جائیں گے، اسلامی ریاست پر حملہ آور ہو جائیں گے. ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی سے ٹوٹ چکے ہیں، ہم کمزور اور نڈھال ہو چکے ہیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کسی سے لڑیں. ابھی اس قافلے کو نہیں جانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ رائے، یہ باتیں پہنچی. آپ نے فرمایا یہ قافلہ جائے گا. بہت سے مسلمانوں نے یہ باتیں کی، رائے مشورے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں امیر المومنین سے بات کیجئے کہ اس قافلے کو مت بھیجیں، ابھی حالات کا انتظار کریں، ابھی مناسب نہیں ہے اس قافلے کو بھیجنا. باہر کی قوتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، وہ اسلامی ریاست پر حملہ نہ کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، مسلمانوں کی یہ رائے پیش کی کہ اکثر لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ قافلہ نہ جائے. ایک یہ مشورہ تھا کہ حالات کے پیش نظر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں اس قافلے کو روانہ کروں گا جس قافلے کو میرے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا ہو. ابوبکر میں یہ طاقت نہیں کہ اس قافلے کو روک سکے. جس قافلے کو روانہ کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر کو کیا اختیار ہے کہ اس قافلے کو روک دے؟ حالات کے پیش نظر، خوف کے پیش نظر، خطرے کے پیش نظر نہیں روک سکتا میں اس قافلے کو جس قافلے کے حکم آرڈر جاری کر کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری رائے پیش کی گئی کہ ایسا کر لیں کہ اسامہ بھی جوان ہے، کم عمر ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، روم سپر پاور ہے، اس کے ساتھ لڑنا، پنجہ آزمائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیوں نہ کسی بڑے عمر کے ساتھی کو، صحابی کو اس قافلے کا امیر مقرر کر دیں، کیونکہ بہت سے معاملات پیش ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربان جاؤں. امت کو تعلیم دے کر گئے، مسلمانوں کو وہ سبق دے کر گئے، اپنی امارت اور خلافت کا عظیم فیصلہ کر کے امت کو بتلا دیا. فرمایا کہ جس کو امیر مقرر کیا ہو، جس قافلے کا امیر جس کو مقرر کیا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، وہ جوان کیوں نہ ہو، میں نہیں دیکھنے والا اس کو. جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا، ابوبکر میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو اس مقام سے، اس منصب سے اس کو ہٹا دے. اللہ اکبر. عمر فاروق کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت. ابوبکر ہمیں کیا مسئلہ، کیا آپ نے نصیحت فرما دی. مسلمانوں نے پھر تائید فرمائی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ 10-20 نہیں، لاکھوں کی تعداد جو بھی ہو، جتنے بھی ہوں، نہیں دیکھا جائے گا کسی کی بات اور رائے کو، دیکھا جائے گا تو کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو.
وہاں کہنے والے مشورہ دینے والے کوئی اور نہیں تھے، مسلمان تھے۔ مشورہ دینے والے کون تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سب کی رائے ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو اہمیت دی گئی، اسی کو نافذ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امسک اسامۃ وبعثہ، یہ تمام ان افکارات کی تردید کر کے امت کو ایک سیدھے راستے کی تعلیم دی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کنارہ کشی کی، بے رغبتی کی، منہ پھیر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ کی بات سے بھی محبت کی جائے جس کے نتیجے میں اللہ کی جنت، اللہ کی رضوان، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ ایک اور اہم دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ آپ کی بات سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی بے تحاشا محبت ہونی چاہیے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے بعد، اللہ کی محبت کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے تو کون ہے اس کائنات میں؟ وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو دینار کی خاتون ہے، بیٹا شہید ہو گیا۔ بتانے والوں نے بتایا آمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو، اللہ کی بندی تیرا بیٹا جہاد میں میدان میں شہید ہو چکا ہے۔ چند گھڑیاں گزری، کسی نے بتایا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا خامن بھی شہید ہو گیا ہے۔ زبان پر اس خاتون کے، اس صحابیہ کے ایک ہی سوال تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بیٹے کی موت کی خبر، یہ آفت، اتنا بڑا دکھ پہنچا، لیکن کب اپنے آپ کو برداشت کیے ہوئے خیریت معلوم کر رہی ہے تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خاوند کی جدائیگی کا، ساتھ کا غم کی خبر پہنچی، خیریت معلوم کر رہی ہے تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائی جیسے عظیم محبت کے رشتے کی خبر ملی، اس کی اطلاع ملی، لیکن اس غم پر بھی صبر اور تحمل کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پیار ہو تو ایسا ہو، قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، کافروں نے موقع پاتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کی، حملہ کرنے کی تیاری کر لی۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آواز دی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، یہ اسلام کے پروانے دوڑ کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئینی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، آئینی دیوار بن کر کفار ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت روانہ کر دیتے ہیں۔ کفار زیاد ابن سکن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تیروں سے حملے کیے، تلواروں سے حملے کیے۔ تمہارے لیے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی قابل اطاعت ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ فرماتے ہیں فقال معاویہ صدقت، حضرت معاویہ کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، میری کمزوری، میری غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف کر فرمائے، آپ نے صحیح بات کر دی، مجھے صحیح وقت پر بتلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو بھائیو دوستو، ان تمام چیزوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے بغیر کسی کمی نقص کے، بغیر کسی رائے کے، بغیر کسی ذہنی اختراع کے، بالکل اطاعت کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی میں ہی میری اور آپ کی نجات ہے، اسی میں ہی جنت کا دخول ہے، اسی صورت میں ہی اللہ کی محبت اور اللہ کی رضوان کا حصول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔